میرا آپ سے جو ایک پہلا سوال ہوگا وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ماس ریسلنگ ہے کیا، اور اس کا طریقہ کار اور قوانین کیا ہے، اور پاکستان میں آپ نے اس کی جو مقبولیت جو اس قدر اب بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ماس ریسلنگ ایک قدیمی کھیل ہے جو کہ رشیا کا ریجن ہے سائبیریا. اس سائبیریا ریجن کے اندر ایک ریپبلک ہے ساکھا، اس کا کیپٹل ہے یکوتس، جس کو دا کولڈسٹ سٹی آن پلانٹ ارتھ بھی کہا جاتا ہے. یہ گیم کا جو جنم ہے یہ اس شہر سے شروع ہوا، یکوت سے. وہاں سے یہ گیم ہوا. مجھے نیپال میں رشیا کے ایمبیسڈر ملے، انہوں نے کہا پہلوان جی آپ بہت زیادہ ماشاءاللہ سے زبردست لگتے ہیں، زبردست پڑھے ہے. لکھے لگتے ہیں. وائی ناٹ یو کلٹیویٹ آور اسپورٹس ایز ویل ان پاکستان. آئی سیڈ اوکے. دے کال فار میٹنگ. میں گیا، ایمبیسی گیا. پھر اس کے بعد میرا وزٹ ہوا یکوتس میں. یکوتس میں گیا، جب میں نے یہ گیم دیکھی تو مجھے بڑی زبردست لگی. انٹرنیشنل فیڈریشن کے صدر ہیں سینیٹر الیگزینڈر کے ایکیموف، جو کہ ولادیمیر پیوٹن کے بہت ہی کلوز ہیں. انہوں نے کہا پاکستان میں ہم آپ کو یہ گیم دیتے ہیں، اس کو پروموٹ کریں. اس طرح جی ماس ریسلنگ پاکستان میں آ گئی. ماس ریسلنگ بڑا مزے کا، بڑا دلچسپ اور بڑا شارٹ ٹائم کا گیم ہے، جس میں ایک سٹک ہے جس کو اوپوننٹس نے آپ نے سامنے سے گریب کرنا ہے. بیچ میں ایک ووڈن پلینک ہے، اس کے اوپر اپنی ٹانگیں لگانی ہیں، زور لگانا ہے. بیسٹ آف 3 کے 3 پل، جو 2 دفعہ کھینچ لے گا اپنے اوپوننٹ کو وہ جیت جائے گا. بیسکلی یہ گیم جو ہے یہ طاقت کا گیم ہے. جس کے اندر زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ دوسرے حریف کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. یہ اس کی بیسکس ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی پلیئر انٹرنیشنل لیول پر کھیلنے جاتا ہے وہ ان بیسک سے ہٹ کے پھر ٹریننگ بھی کرتا ہے، ٹیکنیک بھی کرتا ہے، اور اس کے اندر اپنی انڈیورنس بھی بڑھاتا ہے. پھر جا کے وہ انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرتا ہے. اچھا، جب آپ اس کی شروعات کر رہے تھے تو آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، یعنی کہ میں ابھی تک یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اولمپکس سطح پر بھی یا ایشین سطح پر یا ورلڈ سطح پر ہمارے بہت سارے ایتھلیٹس جو ہیں نا وہ ماس ریسلنگ کے انہوں نے کئی میڈلز حاصل کیے ہیں. لیکن جب آپ نے اس کی شروعات کی تھی تو آپ کو خود بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. لوگ تو اس کو جانتے ہی نہیں تھے، تو آپ نے کس طرح اویئرنیس دی؟ بہت زیادہ اس پہ ڈیفیکلٹیز آئی ہیں اس گیم کو پروموٹ کرنے میں پاکستان میں. شاید کہ اگر ہم کسی اور ملک میں اس کو پروموٹ کرتے تو اتنی ڈیفیکلٹیز نہ آتی. پاکستانی عوام، حکومت، یہ ایک ایسا نظام ہے جو کہ کسی نئی چیز کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے. جو پہلے روٹین میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں انہی کے اوپر فوکس کرتے ہیں، نئی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو جب آیا تو سب سے زیادہ چیلنجز ہمیں ریسلنگ فیڈریشن سے آ گئے. انہوں نے کہا یہ نام ہمارے ساتھ ملتا ہے، ریسلنگ لگتا ہے اس میں، اور یہ کیسے آپ اس کو کر سکتے ہیں، اس کو ہم اپنے انڈر چلائیں گے، اس کو ہم پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے نیچے ہم چلائیں گے. تو میں نے کہا کہ یہ آپ کسی اور کو تو بنا سکتے ہیں لیکن آپ ہمیں نہیں بنا سکتے، کہ گیم کے رولز اینڈ ریگولیشنز ڈیفرنٹ، انٹرنیشنل باڈیز ڈیفرنٹ، اور اس کی پاکستان میں باڈی ڈیفرنٹ، تو یہ پاسبل نہیں. تو یہ ہماری پہلی جنگ تھی، الحمدللہ وہ جیتے. پھر اداروں کے ساتھ جنگ تھی، کیونکہ جنگ کا نام میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک بہت بڑی لڑائی کے بعد جا کے یہ گیم ڈیولپ ہوئی ہے، یہ فیڈریشن ایکسیپٹ ہوئی ہے. پاکستان سپورٹس بورڈ نے جب اس کو این او سی دی تو اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے عناصر تھے، بڑے بڑے جرنیل تھے جنہوں نے روکا کہ یہ فیڈریشن کا قیام نہ ہو. میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن اس کے پیچھے واقعی بہت بڑی بڑی طاقتیں تھیں کہ اگر یہ گیم آ گئی تو پہلی کنونشنل سپورٹ ہوگی جو کہ حکومت پاکستان کے سرکار کا حصہ بنے گی، پاکستان سپورٹس بورڈ کا حصہ بنے گی. تو اس کو روکنے کے لیے لوگ، اس کو بڑھانے کے لیے حکومت نے اپنا کیا کہتے ہیں زور نہیں لگایا، اس کو روکنے کے لیے زور لگایا. ڈیفینیٹلی پھر ہم نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھڑکایا اور بہت سے دروازے کھڑکائے، جس کے بعد جا کے ہمیں یہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے این او سی دی. اور آج الحمدللہ سپورٹس بورڈ پنجاب سے اور باقی صوبوں سے اس کا الاغ ہو چکا ہے، اور فائنل مرحلے میں انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا یہ گورنمنٹ کا حصہ بن جائے گی. ٹھیک ہے نواز صاحب، یہ تو بات ہوگی نا آپ نے کہ ہم آپ کی فیڈریشن کو کیا مسائل کرنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کھیل کی اویئرنیس کو آپ نے بچوں میں یا نوجوانوں میں آپ نے کس طرح کنورٹ کیا، ان کو آپ نے کیسے گروم کیا؟ 2014 میں جب یہ گیم پاکستان آ گئی اس کے بعد پنجاب سے ہم نے اس کو شروع کیا، اور اسپیشلی ساؤتھ پنجاب سے ہم نے شروع کیا. میں نے اپنی جیب سے
ماس ریسلنگ کے بورڈ جو ہیں وہ میں نے تعمیر کروائے، اور اس کو پہلے جو بورڈز تھے اس کو ملتان، ڈیرہ غازی خان، لودھراں، بھاولپور، ہارون آباد ادھر میں نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ کیونکہ میں ریسلنگ کا پلیئر تھا، میرے سارے ریسلنگ والے کنیکشنز تھے، لوگ تھے، تو ان لوگوں کو اپنی حمایت میں لیا، ان لوگوں کو آگاہ کیا کہ ایسے سے یہ گیم ہم اس کو پروموٹ، کلٹیویٹ اور ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں میرا ساتھ دیں۔ ان لوگوں کو سمجھ آ گئی، ان لوگوں نے میرا اس کمیونٹی کا حصہ بن گئے۔ ہم نے پہلے چیمپئن شپس کرانی شروع کر دی، اویئرنیس پروگرام 2 سال تو صرف اور صرف اویئرنیس پروگرام کراتے رہ گئے، مختلف ڈسٹرکٹس میں، مختلف ڈویژنز میں پنجاب کے کراتے، جیسے کہ آپ کو پتہ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ چیز پھیلتی نوجوانوں تک پہنچتی گئی، کیونکہ گیم کافی انٹرسٹنگ تھی، لڑکوں نے بھی اور بچیوں نے بھی دونوں نے انٹرسٹ شو کیا، اور یہ اس کا پاکستان میں سٹارٹ تھا کہ یہ گیم پھیلی کیسے۔ ہم نے اویئرنیس پروگرام سے شروع کیا، اس کے بعد ہم نے پہلی چیمپئن شپ کرا دی 17 میں پولیس کالج سیالہ میں، پھر لاہور پنجاب یونیورسٹی میں، پھر گجرانوالہ میں 19 میں، پھر کرونا آ گیا اس میں ہم رک گئے، پھر اس کے بعد 21 میں پھر لاہور میں، اور اس طرح سفر چلتا رہا، اور پھر پرائیویٹ ڈونرز آتے گئے۔ جیسے ہی نیشنل چیمپئن شپس ہونے لگیں، پرائیویٹ سیکٹرز بھی کود آئے، اس کے بعد ڈپارٹمنٹس بھی کود آئے، سب نے دیکھا اتنی انٹرسٹنگ گیم ہے، اتنی مزیدار گیم ہے، اور آج الحمدللہ ہم 7 نیشنل چیمپئن شپ کرا چکے ہیں اور 6 پنجاب چیمپئن شپ، اور الحمدللہ اس ٹائم پاکستان کی مقبول ترین گیم جا رہی ہے ماس ریسلنگ۔ اچھا، اس میں نے ایک چیز جو میڈلز کی جو میں فہرست دیکھ رہا تھا، اس میں نے یہ دیکھا کہ 2014 میں آپ نے اس کو لانچ کیا اس گیم کو، 2015 میں میرا خیال پہلا میڈل بھی جی پہلا میڈل آپ ہی لے کے آئے ہیں، بالکل ایسی پہلا میڈل ورلڈ کپ کا میرا ہی ہے۔ ہاں، وہ ورلڈ کپ کا آپ کا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا 2016-17 میں کوئی میڈل نہیں ہے، لیکن 2018 سے 2024 تک میں جو اس کو کاؤنٹ کر رہا تھا کہ میرا خیال میں، اگر میں تھوڑا سا یہاں پہ غلط ہوں مجھے تصحیح کر دیجیے گا، کہ میرا خیال میں گولڈ میڈل 7 ہیں، سلور میڈل آپ کے 11 ہیں، اور برونز میڈل جو ہے نا 14 ہیں، بالکل ایسے ٹھیک ہے نا۔ اور ریسنٹلی ابھی ہمارا ایک وہ گجرانوالہ کا جو ہے محمد شہیر گجرانوالہ کا، تو اس نے جو چلڈرن ماس جو ایشین گیمز تھی اس نے جو ہے نا برونز میڈل حاصل کیا۔ لیکن اس میں جو مجھے سب سے بڑی ایک زبردست جو چیز لگی وہ یہ کہ پاکستان سپورٹ بورڈ کا بھی ایک دستہ گیا تھا، وہ ٹوٹل 7 رکنی وہ دستہ تھا، جس میں آپ کا وہ شہیر بھی تھا۔ صرف اس پورے دستے میں صرف شہیر ہی جو ہے نا وہ جو ہے نا میڈل لے کے آیا، باقی وہ پاکستان سپورٹ بورڈ کے جو 6 باقی وہ لوگ تھے وہ بالکل ہی خالی ہاتھ آئے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اس واپسی جب آپ آئے ہیں تو کیا حکومتی سطح پر شہیر کو کوئی پذیرائی ملی، پاکستان سپورٹ کی طرف سے پذیرائی ملی یا نہیں ملی؟ یہ بڑی آپ نے جو بڑی ڈسکسنگ بڑی بحث چھیڑی ہے، اس کو میں تھوڑا سا آپ کو اس میں بریف بتانا چاہوں گا۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کا جو سلوک ہے نا وہ ستیلی ماؤ جیسا ہے، کہ میں نے اس بچے اپنے جو پرسنل بچہ ہے اس کو میں نے فیڈ کرنا ہے، اور جو ستیلا بچہ ہے اس کو میں نے فیڈ نہیں کرنا۔ دسمبر 2023 میں ہم نے پاکستان سپورٹس بورڈ کو NOC اپلائی کی چلڈرن آف ایشین گیمز میں جانے کے لیے کہ ہمارا کانٹینجنٹ جائے گا۔ منسٹری چلی گئی، لیٹر بھیج کے منسٹری سے NOC واپسی بلا لی گئی کہ ان کو NOC نہیں دینی۔ اچھا، لیٹر بھیج کے منسٹری سے NOC منگوا لی گئی، اور اس میں ڈپٹی ڈی جی شاہد اسلام کا بہت بڑا کردار ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی جتنے بھی ہمارے احتساب کے محکمے ہیں انشاءاللہ اس جو اب پرسنل جس کیپیسٹی میں جس نے کی ہے اس کو پرسنل جواب انشاءاللہ ضرور ملے گا ہماری فیڈریشن کی طرف سے۔ خیر جی NOC انہوں نے واپسی منگوا لیا، میرے لیے بڑا ڈسرسپیکٹفل تھا۔ اس کے بعد کیا بنی، 23 بندوں کا کانٹینجنٹ جا رہا ہے، جس میں سے 3 بندے ماس ریسلنگ کے ہیں اور 20 بندے ٹائیکوانڈو، ایتھلیٹکس اور دیگر ریسلنگ اور اس وغیرہ کے۔ 20 بندوں کو کٹس، بیگز، ٹکٹس، اکاموڈیشن، ڈیلیز ہر چیز دی ہے، اور 3 بندوں کو کچھ نہیں دیا۔ وہ 3 بندے میڈل لے آئے ہیں اور وہ 20 بندے خالی ہاتھ آئے ہیں۔ اچھا، جن کو اکاموڈیٹ کیا گیا وہ خالی ہاتھ آئے ہیں، اور جن کو اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا وہاں پر وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا سیلف فنانس پہ وہاں پہ رہ رہے ہیں، وہ میڈل جیت کے آ رہے ہیں۔ بالکل الحمدللہ وہ میڈل جیت کے ہیں، اور آپ اس گیم کی مقبولیت کا اور ہماری ڈیڈیکیشن کا حساب لگا لیں، اور یہ صرف آج نہیں ہو رہا، یہ پچھلے 10 سال سے پاکستان سپورٹس بورڈ کی زیادتیاں چل رہی ہیں،
اور آپ کو بھی پتہ ہے ایک حد ہوتی ہے زیادتی برداشت کرنے کی, اس کے بعد پھر کوئی چیز نہیں رہتی, پھر آپ ظاہری بات ہے آپ روڈز پہ آ جاتے ہیں. اور بالکل, اب جب آپ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا بس جاتا ہے. اب آپ کا یہی ہے, آپ نے روڈز پہ بھی آنا ہے, آپ نے پروٹیسٹ بھی کرنے, آپ نے ہر ادارے کو پاکستان سپورٹس بورڈ کے اگینسٹ ہم نے جانا ہی جانا ہے. اس میں اب کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ ہم پاکستان سپورٹس بورڈ کے ساتھ کسی قسم کی بھی اب مذاکرات کریں گے, یا ہمارے 2014 سے لے کے اب تک کے بچوں کے میڈلز کا حساب دے دیں, ان کے پرائز منی دے دیں, ہماری ایفیلیشن دے دیں, ادروائز کوئی کسی قسم کی بھی نیگوشیشنز نہیں ہوں گی. اچھا فرقان صاحب, میں نا آپ کے بارے میں تھوڑا سا ریسرچ کر رہا تھا, تو میں نے ایک چیز ایک اور بھی نوٹ کی ہے, مزید آپ اس میں ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ نا میں نے ایک دیکھا کہ ہماری جو روایتی گیمز ہوتی ہیں, ٹریڈیشنل گیمز کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے نا اکثر بھارت کی طرف جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اگر ہم اس کی طرف نظر ڈالیں نا, تو وہ اپنی روایتی گیمز کو, ٹریڈیشنل گیمز کو بہت پروموٹ کرتے ہیں. صرف ان کا میڈیا بھی اس کو کرتا ہے, اور باقی ان کے دیگر جو فیڈریشن ہے ان کو حکومتی سرپرستی بھی حاصل ہوتی ہے, اور باقاعدہ ان کو فنڈنگ بھی ملتی ہے. لائک جیسے کہ انڈیا کی کبڈی کی فیڈریشن ہے, یا کوکو فیڈریشن آف انڈیا ہے, یہ کرتی ہیں, اور وہ باقاعدہ طور پر اپنے پرو کبڈی لیگ جو ہے نا وہ اس کا آرگنائز کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ٹریڈیشن گیمز کی طرف بھی آپ کی انوالومنٹ زیادہ ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پر ہو, تو اگر ہوتی ہیں تو تب بھی آپ ایمبیسیڈر بن کے جا رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان میں بھی ٹریڈیشن گیمز جو ہے نا وہ اگر تھوڑی بہت ہی اگر زندہ ہے, تو میرا خیال میں کہ وہ اس میں بھی آپ کا ہی کردار ہے. تو یہ آپ ماس ریسلنگ اور ٹریڈیشن گیم اتنا ٹائم کیسے نکال لیتے ہیں, اور اگر ٹائم نکال بھی لیتے ہیں تو اس کو کیسے آپ جو ہے نا مینیج کرتے ہیں, فنانسلی طور پہ بھی اور تشہیری طور پہ؟ سب سے پہلے جیسے کہ ماس ریسلنگ ہم نے ذکر کیا, ماس ریسلنگ آپ کو پتہ ہے ایک ٹریڈیشنل سپورٹس ہے, ٹھیک ہے, دنیا کی ورلڈ وائڈ اور اس ٹائم 100 سے زیادہ ملکوں میں کھیلی جا رہی ہے. جب میں نے دنیا میں ٹریول کیا 2014 سے پہلے اور بعد میں, تو میں نے دیکھا لوگ سارے جتنی بھی دنیا کے ممالک ہیں پڑے, وہ اپنی گیمز کو پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اپنے ملک کی ٹریڈیشنل سپورٹس کو پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم یہاں پہ جب میں واپسی آ کے دیکھوں تو ہم تو اپنی کسی بھی ٹریڈیشنل گیمز کو پروموٹ نہیں کر رہے, بلکہ ان کو ہم سرکار کا حصہ ہی نہیں بنانا چاہتے. آج آپ بیل دوڑ کا مقابلہ کرا دیں یہاں کہیں پہ بھی, پولیس آ کے کہے گی جوا ہو رہا ہے, مطلب آپ دیکھیں وہ پیڑ ختم کر دیں گے, وہ کہیں گے نہیں ہونے دینا, یہ نہیں ہونے دینا, وہ نہیں ہونے دینا. وانجو کا مقابلہ کرا دیں, وہ کہیں گے جوا ہو رہا ہے. سیاہ تیتر کا مقابلہ کرا دیں گے, ہمارا کلچرل ہیریٹیج ہے جس کو ہم کو پریزرو کرنا چاہیے, پولیس آ کے اس کو ہٹا دے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کو سرکار کا حصہ نہیں بننے دینے. جو آپ کا کلچر ہے, جو آپ کا ٹریڈیشن ہے, اس کو آپ سرکار کا حصہ بننے نہیں دے رہے. اور جو باہر سے گیمز آئی ہوئی ہیں, کرکٹ از ناٹ پارٹ آف آور کلچر اور ٹریڈیشن, ہاکی واز ناٹ پارٹ آف آور کلچر اینڈ ٹریڈیشن, لیکن آج ہمارا قومی کھیل ہے, ٹھیک ہے. کرکٹ کو ہم سب سے زیادہ فوقیت دیتے ہیں, کرکٹ کے اوپر سب سے زیادہ ہم انویسٹ کرتے ہیں. آپ دوسری گیمز اٹھا کے دیکھ لیں, جوڈو, آج جوڈو جو ہے جاپان کا ٹریڈیشنل سپورٹس تھا, آج اولمپک میں کھیلا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر فوکس کیا ہے. سومو جاپان کا ٹریڈیشنل ریسلنگ تھی, آج دنیا میں مقبول ہے, ہم سب کو پتہ ہے سومو کیسے کھیلی جاتی ہے. لیکن آپ پاکستان میں بھی کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں گے نا, کسی سے پوچھیں گے کہ دیسی کشتی کیسے کھیلی جاتی ہے, اس کو نہیں پتا ہوگا جب تک آپ خود نہیں بتائیں گے, یا یہ نہیں بتائیں گے کہ سلطان مووی دیکھی تھی, اس کے اندر وہ جو گیم تھی اس کو دیسی کشتی کہتے ہیں. انڈیا کی ہم بات کریں, انڈیا نے ناٹ اونلی کرکٹ, اے سے لے کے زی تک جتنی بھی سپورٹس تھیں, ٹریڈیشنل تھیں, اولمپکس تھیں, جن کو تھیں, ان کے لیے ایک علیحدہ ڈومین بنا دی سرکار نے کہ سب رجسٹرڈ ہوں گی, سب کو گورنمنٹ گرانٹ بھی دے گی. اور اس کے بڑھ کے جو سب سے بڑی چیز ہے, گورنمنٹ سے نکل کے پرائیویٹ سیکٹر کود پڑا ہے. پرائیویٹ سیکٹر اتنا زیادہ کود پڑا ہے بیچ میں کہ گورنمنٹ کے ریسورسز تو یوز ہی نہیں ہو رہے. انہوں نے اتنا بھر دیا کہ کوئی چیز رک ہی نہیں رہی. ان کو انہوں نے مارکیٹنگ کا ایک ذریعہ بنا دیا, انہوں نے ایک انڈسٹری بنا دی ہے سپورٹس کی. آپ جس مرضی شہر میں چلے جائیں, ان کی ٹریڈیشنل سپورٹس سرکاری سطح پہ بھی اور پرائیویٹ سطح پہ بھی پاکستان سے 100 گنا زیادہ بڑی ہو رہی ہیں. اور اگر ہم بات کریں پاکستان میں جیسے بتایا اپنے پرسنل ریسورسز کو یوز کرتا ہوں, گورنمنٹ سے آج تک کچھ نہیں لیا, اپنے پرسنل ریسورسز کو یوز کر کے, اپنے کنیکشنز, پولیٹیکل کنیکشنز یوز کر کے دوسرے علاقوں میں, دوسرے صوبوں میں نے ابھی کوئٹہ میں, اورکزئی میں, سندھ میں, ہر جگہ ٹریڈیشنل فیسٹیول کرائیں, صرف اور صرف اپنے ریسورسز یوز کر کے, اور ان لوگوں کو موٹیویٹ کر کے وہیں کے لوگوں سے فائنانشل ڈونیشنز لے کے وہاں ایونٹس کرائے ہیں. اور ناٹ اونلی آن اے اسمالر اسکیل, وہ بڑے لارج اسکیل پہ ہوئے ہیں,
اور ملٹیپل ٹریڈیشنل سپورٹس ایونٹس ہوئے ہیں 20 سے 25 اس میں. اچھا جیسے آپ نے بتایا کہ میں پرسنل اپنے ریسورس یوٹیلائز کرتا ہوں، لیکن ان گیمز میں جب یہ ایتھلیٹس آتے ہیں، ہمارے بچے آتے ہیں، ان کی کوچنگ ہوتی ہے، ان کے اپنے ٹرائلز ہوتے ہوں گے، ان کے آپس میں مقابلے ہوتے ہوں گے، جو نیشنل سطح پر آپ مقابلے کرواتے ہوں گے، جب حکومتی سرپرستی بھی نہیں ہے، مناسب فنڈنگ بھی نہیں ہے، تو آپ کبھی کبھی یہ نہیں کہتے یار میں کس جھگڑوں میں پڑ گیا ہوں، میں اپنی طرف سے کیوں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں؟ ایسی ہے. میں نے جب شروع کیا تھا یہ پروجیکٹ تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ریسورسز کیسے ملیں گے. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. کہتے ہیں نا آپ اپنی نیت صاف رکھیں تو اللہ مدد کرے گا، تو میرے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو گئی. بھاولپور سے میں نے جیسے آپ کو بتایا میں نے بچوں کی ٹریننگ شروع کروا دی، وہاں پہ کوچنگ اکیڈمی بنا دی، کوئی ریسورسز نہیں، اپنے سارا جیب سے اکٹھا کر کے اکیڈمی بنا دی اور وہاں پہ بچوں کی ٹریننگ شروع ہو گئی. جب اس گاؤں کے اندر میں نے ٹریننگ شروع کرائی تو پہلے دن 7 بچے آئے تھے. ہفتہ ایک بچے 7 ٹریننگ کرتے رہ گئے تو ارد گرد کے جو پیرنٹس تھے وہ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی ایکٹیویٹی اور یہ بچے ہمارے ساتھ ٹریننگ کریں. جو ارد گرد کے گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے اپنے بچے اپنے ساتھ ساتھ لانے گے، ہمارا بچہ بھی ٹرین کریں، ہمارا بچہ بھی ٹرین کریں. ریسورسز تو ہمارے پاس تھے نہیں. لوگوں کی دیکھا دیکھی، لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ تو اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، تو شام کو بچوں کے لیے دودھ لوگ لے آئیں، کھانا لوگ لے آئیں کہ ٹریننگ کے بعد ہم ان کو سپورٹ کریں گے. اچھا اس طرح چلا ہے ہمارا نظام. اچھا. صبح ٹریننگ ہو رہی ہے تو بچے دیسی گھی، ان کے کوئی کس گاؤں سے دیسی گھی آ رہا ہے، کوئی کون لے کے آ رہا ہے، کوئی دیسی مرغی آ کے باندھ جاتا ہے، کوئی بکری باندھ جاتا ہے کہ یہ لیں جی یہ ایک اچھا کام کریں، بچوں کو سپورٹ کریں. یہ میں ابھی آپ کو گاؤں لیول پہ بتا رہا ہوں جو میں نے فیس کی ہے ریئلٹی، کہ ہم ایک جب آپ اچھا کام کرنے چلیں گے نا تو لوگ آپ کے ساتھ، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی. اور یہ ہمارے ساتھ ایگزیکٹلی ہوا ہے. ان بچوں میں سے پھر آگے نیشنل ایتھلیٹس بنے ہیں، انہی ڈونیشنز پہ، انہی فنڈنگز پہ، انہی پہ نیشنل ایتھلیٹس بنے جو کہ انٹرنیشنل میڈل بھی لے کے آئے. اچھا اتنی محنت کی، اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد مجھے ریسنٹلی پتہ چلا تھا کہ پاکستان سپورٹس فیڈریشن کے ساتھ آپ کا جو ہے نا جو ایفیلیشن کا جو ہے وہ لیٹر آ چکا ہے، یا اس کا مسئلہ تقریباً حل ہونے کے ایفیلیشن ہو گئی ہے، یا اس کا ابھی کچھ چلتا ہے؟ ہماری جو ایفیلیشن ہے وہ بورڈ میٹنگ میں ڈیسیژن کے لیے اپروول کے لیے پڑی ہے. آئی ہوپ انشاءاللہ ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے سارے پہلی فیڈریشن ہے جس نے سارے ان کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ بھی کیے ہیں اور بلکہ اضافی کام کیا ہے. تو آئی ہوپ انشاءاللہ ہو جائے گی. ہماری کوئی اگلے ہفتے میں ہے فیڈرل منسٹر آئی پی سی سے میٹنگ ہے، تو ان کو بھی ہم کنونس کریں گے کہ اس کے اوپر اپروول دیں تاکہ ہم کیا کہتے ہیں اپنا کام گورنمنٹ کی سرپرستی میں کریں. اور جس طرح جو پریویلیجز، جو پروٹوکولز دوسرے ایتھلیٹس کو ملتے ہیں وہ ہمارے بچوں کو بھی مل سکیں. فیوچر میں جو فرقان صاحب، میرا آپ سے آخری سوال، آپ کا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ ماس ریسلنگ اور روایتی کھیلوں کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ یہ جو گیمز ہیں یہ سرکاری سرپرستی میں چلی جائیں اور سرکار جو ہے وہ ان کو سیریس لے، ہمارے ٹریڈیشن کو سیریس لے، ہمارے کلچر کو سیریس لے اور اس کو پریزرو کرے، نہ کہ ان گیمز کو پریزرو کرے. آپ کے سامنے ایک ارشد ندیم آج کل آپ کو پتہ ہے میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جب وہ اولمپکس کے لیے جا رہے تھے نا تو اکیلا تھا، جب واپس آیا تھا پوری قوم جو ہے نا اس کے استقبال کے لیے تھی. تو آپ یعنی کہ وہی نا کامیابی کے ہزاروں بہاب ہوتے ہیں اور ناکامی یتیم ہوتی ہے. ایسی ہے. اب جیولن اولمپکس تک پہنچی ہے، اس کا پیچھے کسی کو ہسٹری پتہ ہے؟ جیولن یوز ٹو بی ان دا وارز، لوگ جنگوں میں یوز کرتے تھے نیزہ. یہ ٹریڈیشنل چیز ہے. یہ کوئی اولمپکس میں نے بتایا نا جو چیز ریفائن اور ڈیفائن ہو جاتی ہے. قدیم انسانوں کی بات کریں جو غاروں کے دور میں رہتے تھے تو وہ لکڑی کے نیزوں سے نا شکار کیا کرتے تھے. نیزوں سے یہ وہاں سے چلا ہے. یہ بھی ٹریڈیشنل. آپ اولمپکس کی گیمز کو اگر پیچھے سے ریسرچ کریں گے تو اس کی کوئی نہ کوئی روٹس پیچھے ٹریڈیشنل ہی ہوگی. اس کی کوئی روٹس ماڈرن دور سے نہیں ملتی ہوگی. وہ بے شک بعد میں اس کو ماڈرنائز کر دیا جائے اور اس کو جیولن کو نیزہ پراپر بنا لیں اور اس کو فائبر کر دیں اور یہ کر دیں، لیکن پیچھے اس کی روٹس جو ہیں وہ ساری آپ کو ٹریڈیشنل ملیں گی. فرقان صاحب بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی آپ سے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ.